السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ۔ شیخ اداب علی کون تھے؟ ان کا کیا تعلق تھا عثمان کے ساتھ، اور ارطغرل کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، اور سلطنت عثمانیہ بنانے میں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ شیخ اداب علی جو کہ ترکی کے شہر آناک میں 1206 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1326 عیسوی کو 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ شیخ اداب علی ایک انتہائی با اثر ترکی صوفی بزرگ تھے جنہوں نے عثمانی ریاست کی بڑھتی ہوئی پالیسیوں کی تشکیل اور ترقی میں مدد کی۔ بنو تیمیم قبیلے اور الخطر خاندان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس دور کے اسلامی دنیا کے مذہبی حلقوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ شیخ اداب علی کے 2 بیٹے تھے جن کا نام محمود پاشا اور محمد پاشا تھا۔ ان کے 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام ملہون خاتون اور رابعہ خاتون تھی۔ شیخ اداب علی ارطغرل غازی کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے، اور وہ اکثر ارطغرل غازی کو اسلامی تعلیمات بھی دیا کرتے تھے، اور وہ اکثر اناطولیہ میں مسلمانوں کے معاملات پر بھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ عثمان غازی جو کہ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، وہ اکثر شیخ اداب علی سے ملنے جاتے تھے۔ عثمان غازی کو ان کی صحبت میں رہنا بہت پسند تھا، اور اس طرح شیخ اداب علی عثمان غازی کے روحانی سرپرست بن گئے۔ بعد از عثمان غازی کو شیخ اداب علی نے اپنی غازی تلوار سے بھی نوازا۔ ایک اکثر ذکر شدہ بیان میں ہے کہ عثمان غازی جب شیخ اداب علی کے درگاہ پر تھے تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ چاند شیخ اداب علی کے سینے سے نکل کر عثمان غازی کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ خواب ریاست عثمانیہ کے قیام کے باعث تھا۔ شیخ اداب علی کے درگاہ کے دورے کے دوران عثمان غازی نے شیخ اداب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون کو دیکھا، اور بالا خاتون سے عثمان غازی کو محبت ہو گئی۔ چنانچہ یہ ان کی اداب علی درگاہ کے دورے کی ایک اور وجہ بن گئی۔ شیخ اداب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے عثمان غازی کی شادی 1286 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اداب علی کے اپنے داماد عثمان غازی کے مشورے سے عثمانی انتظامیہ کی تشکیل اور ترقی ہوئی۔ اس طرح 6 صدیوں تک حکمرانی ہوئی۔ ایک مشہور اعلان میں شیخ اداب علی نے عثمان غازی کو بتایا، اے میرے بیٹے، اب تم بادشاہ ہو، اب سے ہمارے لیے غضب اور آپ کے لیے سکون۔ ہمیں ناراض کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہم پر الزام لگانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے لیے بے بسی اور گمراہی، آپ کے لیے رواداری، ہمارے لیے جھگڑا، آپ کے لیے انصاف، ہمارے لیے حسد، افواہ اور بہتان، آپ کے لیے معافی، ہمارے لیے حسد، افواہ اور بہتان، آپ کے لیے معافی۔ اب سے یہ ہمارے لیے تقسیم کرنا ہے، آپ کو متحد کرنے کے لیے۔ اے میرے بیٹے، صبر کرو، ایک پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، کبھی بھی فراموش نہ کرنا۔ انسان پلے اور ریاست پلے گی۔ اے میرے بیٹے،
آپ کا بوجھ باری ہے، آپ کا کام مشکل، آپ کی طاقت بالوں پر لٹک رہی ہے، خدا آپ کا مددگار ہو۔ اگر میری اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔